إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد سورہ المائدہ آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اس میں ہم تقریباً ایک رکوع کا جائزہ لیں گے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح سے پہلی دفعہ آپ سنیں گے جو باتیں میں آج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے چونکہ آنے والی 12 مئی کو میں 61 سال کا ہو جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اس میں 36-37 سال میرے خطابت اور امامت کے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں سے تعلق رہا ہے، تفسیریں بھی پڑھی ہیں، عربی لٹریچر بھی پڑھا ہے، اردو کا بھی پڑھا ہے، لیکن میں نے یہ باتیں نہیں سنی، حالانکہ یہ قرآن حکیم میں واضح ہیں، اور میں 86 سے تراویح میں قرآن سناتا آ رہا ہوں، اور عربی زبان میرے لیے مادری زبان کی طرح ہے الحمدللہ۔ تو اس کے باوجود ان آیتوں سے ہم سرسری طور پر گزر کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے نہ سنی ہے، نہ میں نے اس سے پہلے یہ کہی ہیں۔ ایک مضمون میں نے لکھا تھا اور ارادہ یہی تھا کہ اس کا ایک ویلاگ بھی بنائیں گے، ہم ویڈیو بنائیں گے اس کے۔ تو دھیان اس لیے نہیں گیا، اس لیے کہ ہم آلریڈی آکوپائڈ ہیں، بائسڈ ہیں، پہلے سے جو سنا ہوا ہے وہ اس قدر ہمارے دماغوں پہ، ہماری میموری پہ چھایا ہوا ہے کہ کوئی نئی چیز اس قرآن کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ عوام الناس کو جو ہے وہ خود سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، خود سے پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بزرگ جو پڑھاتے ہیں وہ بھی اپنا نہیں پڑھاتے، وہ پیچھے اپنے اسلاف کا سنا ہوا پڑھاتے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب کی تفسیر ہے، کافی جلدوں میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اس میں اپنا کچھ بھی نہیں لکھا، ایک لفظ بھی نہیں لکھا، میں نے جو بھی اس میں لکھا ہے وہ اپنے بزرگوں سے اور اکابر سے جو ہے وہ سنا ہوا لکھا۔ یہ تو فوٹو کاپی ہو گئی نا، آپ مفتی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو تو لکھنا چاہیے تھا، یعنی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ آپ صرف ایک فوٹو کاپی مشین بن کے رہ گئے کہ بزرگوں کے پرنٹ نکال کے آپ نے رکھ دیے باہر۔ آپ کی اپنی بھی کوئی رائے ہوگی نا، آپ مفتی اعظم ہیں، تو اس عظمت کے پیچھے کچھ آپ کی اپنی سوچ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو بس ہم نے بھی اسی طرح تراویح میں بھی پڑھا، اور ویسے بھی پڑھا اور سرسری سے گزر گئے ہم، لیکن جب سے ہم نے اس کو اپنا ملجا و ماوا بنایا اور امام بنایا ہے، تراویح میں ہم آخری دعا جب
ختم قرآن کی کرتے تھے تو اس میں اللہ پاک سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس کو ہمارا امام بنا، اور پتہ نہیں کس رمضان میں اللہ نے یہ سن لیا، اب ہم نے اس کو اپنا امام بنایا، اب ہم اس کے پیچھے مقتدی کی طرح لگے ہم اس کے۔ تو یہ ایک رکوع ہے۔ پہلے آپ یہ ذرا ذہن میں تازہ کر لیے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ یہود و نصارہ کو بھی جو احکامات اللہ نے دینے ہیں، وہ امیڈیٹ جو انچارج ہے اس وقت انسانیت کے، وہ محمد رسول اللہ ہیں زمین پر، جو ایگزیکٹو ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی جو احکامات دے گا وہ خوابوں میں نہیں دے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے گا، اور دیے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ نبی ان سے آپ یہ کہیں کہ تورات کو قائم کریں اور انجیل کو قائم کریں۔ عیسائیوں سے کہیں کہ وہ انجیل کو قائم کریں، اس پہ عمل کریں، اور یہود سے کہیں کہ وہ تورات کو قائم کریں اور اس پہ عمل کریں۔ اور یہ کہنے سے پہلے اللہ پاک ایک آیت پہلے یہ کہتے ہیں کہ اے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے نا، اس کو پہنچائیں۔ یعنی یہ بات کہنے کے بعد وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ یعنی عجیب بات لگتی ہے نا کہ اللہ کا رسول جو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ یہود سے کہہ رہے ہیں کیا یہودیو تم تورات کو قائم کرو ورنہ تمہارے پلے کچھ نہیں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن، اور اے نصارہ تم انجیل کو قائم کرو، اس کے جو احکامات ان پر پورا چلو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم قیامت کے دن۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مولوی قاری حنیف یہودیوں کے مجمع کو جا کے خطاب کرتا ہے، بیٹھتا ہے ان کے سنگاگ میں جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، ان سے جا کے کہتا ہے کہ اپنی تورات پہ چلو اور اللہ کو منہ دکھانا ہے تو عمل کرو اس کے اوپر جو اس میں لکھا ہوا، جو تمہاری ذمہ داریاں ادا کرو۔ ایسا ہی تم اس سے پہلے تاکید کی ہے کہ اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من، پہلے یہ کہا کہ اگر یہ اہل کتاب ولو ان اہل الکتاب اقاموا التوراۃ ولو ان اہل الکتاب اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم فاسقون۔ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کریں تو سروں کے اوپر سے بھی کھائیں، پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں، یعنی اس طرح اللہ کی رحمت ان پر برسے۔ اور اللہ کی کتابیں ہیں یہ، تورات اور انجیل اللہ کے احکامات ہیں اس کے اندر، ہدی و نور ہیں دونوں، اور اسی سورہ المائدہ میں ان کو ہدی اور نور کہا گیا ہے۔ تو یہ بات کہنے کہ اگر وہ قائم کریں تو یہ ان کے ساتھ، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں کہا گیا کہ رسول ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں یہ آپ نے پہنچانی ہے، اگر نہ پہنچائی تو آپ اللہ کا پیغام نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے نا، آپ یہود پر قیامت کے دن گواہ ہوں گے، اس لیے پہنچانا ہے کہ میں نے اے اللہ میں نے یہ پیغام تیرا ان تک پہنچا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اور وہ جو آیت ہے نا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے زمانے میں جتنے بھی یہودی تھے وہ مرنے سے پہلے وہ یہ بات مان لیتے تھے، ضد کی وجہ سے نہیں کرتے، چونکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں یہ، دوسرے قبیلے، وہ اپنے قبیلوں میں بنی اسرائیل کے قبیلوں میں اتنا عناد تھا کہ قید کی حالت میں بھی میدان تی میں یہ قید کیے گئے تھے، 30 بائی 30 میل کے صحرا میں ان کو قید کر دیا گیا تھا، 40 سال اس قید میں رہے، اسی قید میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، اسی قید میں ہارون علیہ السلام فوت ہوئے۔
قید کی حالت میں ان کا خناس یہ تھا کہ ایک چشمے سے پانی پینے پر یہ تیار نہیں تھے. اندازہ کریں ان کے آپس میں ان کا 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے بہانے پڑے, اور ہر قبیلے کو اس کا اپنا اپنا بتا دیا گیا کہ آپ کا یہ, آپ کا یہ, آپ کا یہ. یعنی یہ قید میں ان کی یہ حالت تھی. ایسے پتہ چلتا تھا کہ گویا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے, اے موسیٰ اپنے رب سے یہ کہے, موسیٰ اپنے رب سے یہ کہے. تو حضور کے ساتھ ان کا عناد کس قسم کا ہوگا؟ حضور تو بنی اسماعیل میں سے تھے نا. لہذا عناد کی وجہ سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا, لیکن یہ اللہ پاک اندر کی خبر ان کی دے رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آتا ہو. لیکن منہ سے یہ نہیں بولے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کے دن ان پر شہید ہوں گے, اس لیے گواہ ہوں گے, اس لیے کہ آخری نبی یہ ہیں. آخری تنبیہ, آخری احکامات حضور کے ذریعے ان کو پہنچائے گئے ہیں, اور حضور ہی گواہی دیں گے کہ میں نے پہنچا دیے تھے. تو حضور سے یہ کہا گیا کہ اے رسول, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آپ کسی خدشے کا شکار نہ ہو, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اس کے بعد آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب, آپ کہیے کہ اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تم کسی چیز پر نہیں ہو, تمہارے پلے ککھ نہیں ہے. منہ سے باتیں کرتے ہو اور تم بڑا کہتے ہو کہ انبیاء کی اولاد فلاں 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 ہیں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اگرچہ نبی آپ پر جو نازل ہو رہا ہے وہ ان کے طغیان اور کفر میں اضافہ ہی کرے گا, لیکن بہرحال یہ پیغام آپ میرا ان تک پہنچا دیں, ان کو پہنچا دیں. تو حضور ان پر بھی گواہ ہیں. کافۃ للناس کی پہلا جو بیچ ہے وہ وہی تھے صحابہ, دوسری طرف یہود اور عیسائی. تو اس کے بعد آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ لگ گیا نا کہ بقائے باہمی کے لیے صرف ایک رکوع لگا ہے, بقائے باہمی کے لیے کہ تینوں مذہب اپنی اپنی کتابوں پر عمل کرو. قیامت کے دن تم سے سوال و جواب اور تمہارا محاسبہ تمہاری اپنی اپنی کتاب اور اپنی اپنی شریعت کے مطابق ہوگا. ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو نقصان مت پہنچاؤ, اور قائم کرو. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک کتاب پر اکٹھا کر دیتا, لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے اپنی اپنی کتاب پر, اس پر جو تمہیں دیا, یعنی الگ الگ, یعنی ان کو تورات سے آزمائے, ان کو انجیل سے آزمائے, اور تمہیں قرآن پر بلوئے, قرآن پر پرکھے. یہود کو تورات پر پرکھے, انجیل کو عیسائیوں کو انجیل پر پرکھے. تو یہ ذرا سن لیجئے, قرآن کی بات ہے, صرف ترجمہ پڑھ لیجئے, آپ صرف ترجمہ پڑھ لیجئے, تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے. بات اتنی واضح ہے کہ کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پہلے کیس لے کر آئے, بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہود کیس لے کر آئے, اپنا ایک مقدمہ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ مقدمہ بدکاری کا تھا. اب ان کے یہاں حکم سنگسار کا تھا, آج بھی موجود ہے ان کی کتاب کے اندر. وہ 12-13 جگہ اس کا ذکر ہے, اور تفصیل ہے کہ کس طرح سے سنگسار کرنا ہے.
کس کو بستی کے اندر کرنا ہے، کس کو بستی سے باہر لے جا کے کرنا ہے تاکہ باقی بستی پر عذاب نہ آئے، اور فلاں اور فلاں فلاں۔ ہمارے یہاں آ گئی تھی چھوٹ 100 کوڑا۔ تو سب سے پہلے جب امت معزول کی گئی سابقہ اور نئی امت کو کھڑا کیا گیا تو سنگسار کی سزا کو معطل کیا گیا۔ جب تک معطل نہیں کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق سزا دی، سابقہ شریعت کے مطابق۔ اس کو سسپینڈ کیا گیا اور کہا گیا کہ اب اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی پر بدکاری ثابت ہو جاتی ہے، سورہ نساء ہے اور یہ ٹوین ہیں دونوں، النساء اور المائدہ، تو اب تم 4 گواہیاں ان پر کروا کے انہیں گھر میں رکھ لو، گھر میں قید کر دو جب تک کہ نئی سزا کا اعلان نہیں ہوتا۔ اس دوران اگر ان میں سے کوئی مر بھی جاتی ہے تو بس اللہ مالک ہے اس کا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ یا انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ اب دیکھیں، یا موت آ جائے یا راہ نکالے، اس کا مطلب ہے کہ وہ راہ موت والی نہیں ہوگی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دوائی کا یا تو مر جائے گا تو یا پھر ٹھیک ہو جائے گا، یا کے بعد تو پھر دوبارہ وہی نہیں ہوگا، یا پھر مر ہی جائے گا۔ حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کی زندگی کی کوئی راہ نکالے اس موت میں سے، یا وہ مر جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ اللہ نے راہ نکالی 100 کوڑے آزاد عورت کے لیے، 50 کوڑے لونڈی کے لیے، 100 کوڑا آزاد مرد کے لیے، 50 کوڑے غلام کے لیے۔ اس کے بعد یہود اب آئے اس عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب اللہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اب تو تمہیں جس کتاب پہ تمہارا ایمان ہے، جس کتاب پہ تم حلف لیتے ہو، جس کتاب کو تم مانتے ہو، تمہیں تو اب اس کتاب کی سزا پر ہوگا نا۔ اگر تمہیں ڈسکاؤنٹ چاہیے تو پھر تمہیں اس کتاب پر اور اس نبی پر ایمان لانا پڑے، تبھی تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی طور پہ تو ہم نے نہیں دی، ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ ان کو ملے گی جو اس نبی پر ایمان، نبی امی پر ایمان لائیں گے، جو ان کو وہ ان کے لیے اس میں وہ چھوٹ ملے گی، جو بھی چھوٹ ملے گی۔ تو چھوٹ لینے آئے تو اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو نبی، اگر آپ فیصلہ ان کا کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں آپ، یعنی آپ پہ جبر کوئی نہیں ہے۔ ان کو حکم یہی ہے کہ وہ اپنے فیصلے تورات کے مطابق کریں۔ فرمایا سماعون للکذب اکلون للسحت، یہ جھوٹ کے سننے والے اور سحت کھانے، سحت جو ہے یہ حرام سے بھی آگے کی چیز۔ حرام تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، لیکن خنزیر کے بارے میں جو ہمارا کنسپشن ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ مسلمان شراب پی لیتا، خنزیر نہیں کھاتا۔ یہ جو فتویٰ پیسے لے کے فتویٰ تبدیل کرنا ہے نا، غلط فتویٰ دینا ہے، کسی کے حق میں فتویٰ دینا ہے، ایسے ہی ہے جیسے جج پیسے لے کے رشوت لے کے تو کرتے ہیں، اسی طرح مولوی کرتا ہے، مفتی۔ وہ جو اس کے بدلے میں لیتے ہیں اس کو اللہ سحت کہتا ہے، اور سحت جو ہے وہ حرام سے بھی زیادہ نفرت انگیز چیز ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اگر یہ آپ کے پاس یہ آیت نمبر ہے 42، یہ اب رکوع یہاں سے آگے شروع ہوگی بات، جس کے لیے اسپیشل یہ میں کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس آئیں تو فاحکم بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کریں، اگنور کریں ان کو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں
اگنور کرے انہیں تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں، یعنی کسی خطرے میں کی کوئی بات نہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر فیصلہ آپ نے انصاف کے ساتھ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، دیکھیے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور کان کھول کے سنیے، آنکھیں بھی کھولیے۔ ہمیں جو پڑھایا گیا مطالعہ پاکستان کی طرح وہ یہ ہے کہ تورات تبدیل ہو گئی تھی، موجود نہیں تھی، فلاں ہو گیا تھا، ڈھینگ ہو گیا تھا، اور ہم صدیوں سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں اور یہی پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، اے نبی آپ سے فیصلہ کس منہ سے کروانے آئے ہیں، کیسے چلے آئے ہیں؟ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کے پاس تورات ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ اگر انہیں اللہ کا حکم چاہیے تو جس کتاب پہ انہوں نے ایمان رکھا ہے وہ کتاب بھی ان کے پاس موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، تو کتاب موجود تھی ان کے پاس۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی وہ تورات کو فلاں ہو گیا، ڈینگ ہو گیا، تورات کی تحریف ہوئی ہے، اور وہ تحریف قرآن کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے، قرآن کہتا ہے گائے، تو نیچے تسلیم کرتے ہیں ہاں گائے ہے تو گائے ہے، چونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، مگر اس گائے کے 2 تھانے، 1.5 فٹ اس کا قد ہے، چھوٹی سی اس کی دم ہے 4 انچ کی، اور اس کے اگلے جبڑے کے نیچے داڑھی نکلی ہوئی ہے، لیکن ہے گائے، چونکہ قرآن میں گائے آیا ہے لہذا ہم اسے گائے ہی مانتے ہیں۔ لیکن یہ گائے 2 تھنوں والی ہے، 1.5-2 فٹ کی ہے، دم اس کی 4 انچ کی ہے، اور اس کے نچلے جبڑے کے نیچے داڑھی بھی ہے۔ تو یہ قرآن کی گائے کو تحریف کر کے بکری بنا دیتے ہیں، لیکن کہتے اس کو گائے ہی ہیں۔ قرآن کا حکم کوئی اور ہے اور یہ کہتے بکری کھا گئی ہے، لیکن حکم موجود ہے۔ یہی تحریف اس کی کتابوں کے ساتھ ہوئی، یا کتابیں موجود رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، تو ان کے پاس تورات موجود ہے۔ آپ جھوٹ بولتا ہے جو بھی کہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور انہیں ملی نہیں اور فلاں ہے ڈھینگ۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، حکم موجود ہونے کے باوجود یہ پیٹ پھیر کے یہاں آ گئے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، سچی بات یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یعنی یہ آپ کے قرآن کو کیا مانیں گے، یہ تو تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے نازل کیا ہے تورات کو، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، اور اس میں نور بھی ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اللہ کے تابع دار نبی، کتنے ہی نبی اس کے مطابق فیصلے کرتے آئے ہیں۔ والربانیون، اور اللہ والے، ربی درویش، والاحبار، اور علماء۔ ربی ان میں، الربانیون جو کہتے تھے ہمارے یہاں ان کو پیر کہتے ہیں، درویش۔ والاحبار، حبر سے سیاہی استعمال کرنے والے علماء۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر نگہبان تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، آپ بالکل لوگوں سے مت ڈریں۔ وَاخْشَوْنِ، اور مجھ سے ڈریں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا مول مت لیں آپ، یعنی دنیا مت لیں۔ تھوڑا مول سے مطلب یہ نہیں کہ کروڑ دے تو لے لیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیا تھوڑی ہے، جتنی بھی ہو تھوڑی ہے۔ یہ دنیا کا مطلب ہی تھوڑے سے تھوڑا ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔
جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ یہ تورات کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم پر نازل ہوا جب تم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اس کے پیٹھ موڑ کے آ گئے ہو، تو تم اپنی کتاب کے بھی مومن نہیں، اس کے بھی کافر ہو تم۔ اگر عیسائی اپنی کتاب کا نہیں مانتے تو وہ اپنی کتاب کے کافر، مسلمان اگر اپنے قرآن کا نہیں مانتے اپنے قرآن کا کافر۔ یہ اصول سب آسمانی کتابوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، یعنی اس تورات میں ان یہود پر یہ فرض کیا گیا ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا قصاص۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو معاف کر دے، صدقہ کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ یہود کی کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ یہود اگر، یعنی پہلے یہود کو لیا گیا ہے کیونکہ ترتیب اللہ پاک نے رکھی ہے، پہلے یہود سے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہود اگر تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ اللہ کے یہاں اسلام کی وجہ سے نہیں، تورات کے بھی وہ کافر، ان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے باقی۔ اس کے بعد فَإِن جَاءُوكَ، اس کے بعد آ گیا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، ان کے پیچھے ہم نے ان کے نقش قدم پر کھڑا کیا عیسیٰ۔ اب باری آ گئی عیسائیوں کی، یہود کی بات ختم ہو گئی، اب عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کرو۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے ہوئے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی ان کو انجیل، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی ہے تورات کی جو اس سے پہلے، یعنی کتاب اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، رسول اپنے سے پہلے رسول کی تصدیق کرتا ہے۔ وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور گائیڈنس اور موعظہ نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اب دیکھیے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، پس چاہیے کہ اہل انجیل فیصلے کریں، وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے they should، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلے کریں انجیل والے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اس میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم آ کے مسلمانوں سے اور قرآن کے فیصلے کروانے، جس پہ تمہارا ایمان ہے اس کتاب پہ۔ آپ عیسائی سے حلف لیں گے تو بائبل پہ ہی لیں گے، ہندو سے لیں گے تو گیتا پر لیں گے، یہودی سے لیں گے تو تورات پر لیں گے، مسلمان سے لیں گے تو قرآن پر لیں گے۔ جس پر وہ حلف لے رہا ہے اس کے حلف کا وہ پابند ہے، اسی کے مطابق قیامت کے دن محاسبے کا سامنا کرے گا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، یہ آرڈر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور لازم مست، اور چاہیے کہ فیصلے کریں اہل انجیل اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ اب بات آئی اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں یہ ہے بقائے بامی، کو ایگزسٹ، اپنی اپنی کتابوں پر فیصلے کرو، قیامت کے دن محاسبے کا سامنا کرو، لڑنے جھگڑنے کی آپس میں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تم الگ الگ امتیں ہو، تورات میں اگر تورات پہ تمہارا ایمان ہے تو تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، اگر تم اللہ کی ماننا چاہتے ہو اس کو مان لو۔ انجیل پہ تمہارا ایمان ہے تو انجیل میں ہدن و نور، اس میں بھی ہدایت موجود ہے، اس میں بھی نور موجود ہے۔ اب خطاب ہوا مسلمانوں سے، یعنی جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور کا کہا گیا نا کہ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،
اور نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، آپ سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، ومہیمنا علیہ، اور اس پر مہیمن، ہیمنہ اس کا، یعنی اگر یہاں آئیں گے تورات والے اور انجیل والے تو پھر فیصلہ یہاں ہوگا، اس کتاب کا ہیمنہ ہوگا، اس پر اس کی دسترس ہوگی، فوقیت ہوگی، ان کتابوں کی اس پر نہیں ہوگی۔ اگر تم اپنے فیصلے وہاں کر سکتے ہو تو اپنے اس کے مطابق کرو، لیکن حضور کے پاس اگر آئیں گے تو اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ فاحکم بینہم، بینہم، اب جس کے بھی آپ نے کرنا ہے فیصلہ وہ اس کے مطابق کرنا ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں۔ ولا تتبع اہواءہم، یہود و نصارہ جو ہیں ان کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے وہ بڑے داؤ پیچ کھیلتے ہیں، لہذا آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ عما جاءک من الحق، اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق جو ہے وہ آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم سب کے لیے، دیکھیں یہ ترجمہ آپ پڑھ لیں، لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے شریعت بھی بنائی ہے اور اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ بھی بتایا۔ نماز پڑھنی ہے تو طریقہ بھی تمہیں بتا دیا گیا، الگ الگ ہیں طریقے، اس کے مطابق چلو۔ ہم نے خود الگ رکھے ہیں، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے جعلنا لکل منکم جعلنا شرعۃ، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، شریعت اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا رستہ، منہاج۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہیں ایک امت بنا دیتا، ایک ہی کتاب سب میں کاپی ہوتی چلی آتی، بس بعد والے بھی تورات انجیل نہ بیچتا، وہ بھی تورات پر کرتا، اور قرآن کی بجائے ہمیں بھی تورات پر لگا دیتا اللہ پاک، لیکن ہر ایک کو الگ کتاب دی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ، اگر میں چاہتا تو تم ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اس نے یہ طے کیا کہ تمہیں وہ آزمائے، بلوئے، مدانی مارے، احکامات یہی ہے نا اللہ پاک، احکامات جب وہ لگتے ہیں آ کے عمل کرتا ہے بندہ تو کچھ نقصان ہوتے ہیں، کچھ اور مسائل درپیش ہوتے ہیں تو آزمایا جاتا ہے بندہ۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے ذریعے تمہیں آزمائے، یہودیوں کو تورات کے ذریعے آزمائے، عیسائیوں کو انجیل کے ذریعے آزمائے، مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے آزمائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ دیکھیں جو انسانی صفاتن میں نے کل پرسوں بھی یہی بات کی تھی، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، خیانت مت کرو، زنا اور بدکاری مت کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش مت آؤ، غریب کی مدد کرو، والدین کی خدمت کرو، صبر سے کام لو۔ یہ وہ چیزیں جن کا مذہب کوئی نہیں ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ان کے لیے بھی ہیں کہ جن کا مذہب ہی کوئی نہیں، کسی کو نہیں مانتے، لیکن بطور انسان سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ پورا تولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، خالص چیز دیں گے، جتنے پیسے لیں اتنی چیز دیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کام کرو، خیر کے کام کرنے میں سبقت کرو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا، جتا دے گا کہ جس جگہ تمہارا اختلاف تھا وہ کیا تھا، کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا، وہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلے قیامت کے دن ہی ہونے، فائنل، یہاں نہیں ہونے۔ یہاں پہ ایٹم بم مار دیں، تباہی مچا دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن فیصلے یہاں نہیں ہونے، وہ آخرت میں ہی ہونے۔
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بما انزل اللہ، جو اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی لا آف دا لینڈ جو ہے وہ قرآن ہی ہوگا۔ اسی طرح ہر جگہ بھی یہی ہے۔ برطانیہ میں یہ ہے کہ جی آپ اپنے اپنے فیصلے کر لیں اپنی کونسلوں میں، اسلامک کونسلز میں، اور اگر آپ نہیں کریں گے ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم تو ہمارا قانون فیصلہ کرے گا نا، پھر تو آپ کے قانون کے مطابق ہم کیوں فیصلہ کریں۔ اس طرح ہندوؤں کا بھی ہے، انہوں نے بھی مسلمانوں کو اپنے ان کی بنا کے دی ہوئی ہیں جو بھی وہاں اتھارٹیز ہیں، ادارہ ہے ان کا مسلمانوں کا، کہ بھائی آپ نے طلاق وغیرہ نکاح وغیرہ کے فیصلے تم خود کرو، ہمیں انوالو نہ کرو، ہماری عدالت میں آؤ گے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے، پھر ہم سنائیں گے، پھر ہم قرآن کی آیتوں کے مطابق نہیں فیصلہ کریں گے، تمہارے فقہا کے احکامات پہ ہم فیصلے نہیں کریں گے، پھر ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کو فالو مت کیجئے، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے خبردار رہیں، أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ آپ کو اس سے پھسلا نہ دیں، مس گائیڈ نہ کر دیں اس کے بارے میں جو رب نے آپ پر نازل کیا۔ بڑے بڑے علماء تھے نا ان کے یہاں میں، بڑے بڑے سکس پیک، سکس لنڈر، تو وہ کہیں کوئی کسی دلیل سے آپ کے اس کو ہٹا نہ دیں، آپ نے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، ان کو فالو نہیں کرنا آپ نے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ یہ بات نہ مانے، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کو کسی گناہ میں پکڑ لیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں کی کثرت جو ہے وہ فاسقوں پر۔ اچھا، اس کے بعد باقی انشاءاللہ میں کل، یہ کافی لمبا ہو جائے گا، باقی سورہ مائدہ پہ ہی ہم کل رکھیں گے اس کو، باقی تفصیل بھی۔ سورہ المائدہ حلال اور حرام کے بارے میں نازل ہونے والی آخری سورت ہے، لہذا اس میں بہت اہم مضامین زیر بحث آئے ہیں۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ تینوں مذاہب کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپس میں جھگڑے وگڑے چھوڑو، اپنی اپنی کتاب پہ چلو، اور اپنی کتاب پہ تمہارے قیامت کے دن جو تمہارا نصاب ہے اسی کے مطابق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اور اگر یہودی اپنی کتاب پر پورا اترتا ہے تو بخشا جائے گا، عیسائی اپنی کتاب کے مطابق عمل کر رہا ہے تو ثابت ہو گیا تو بخشا جائے گا، مسلمان قرآن کے مطابق چل رہا ہے تو بخشا جائے گا۔ اللہ خیر صلی اللہ کو ایگزسٹ، جی اور جینے دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔